نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی پچھلی دو نشستیں جو گزری ہیں، جو کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، تو ان دونوں نشستوں کے اندر میں نے جس بات پر زور دیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت تھی، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ محبت دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر میں نے سورہ شورا جو کہ قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 کی درمیانی حصہ، اس کی روشنی میں میں نے یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ باری تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اعلان فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر کوئی سوال ہے، کوئی تقاضا ہے تو صرف یہ کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ اور یہ آیت کریمہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے موقع پر سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ آپ کی قرابت سے مراد کون ہیں جن کی محبت اور مودت کو اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کرا دیا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام نے آیت کریمہ سن کر ہی اخذ کر لی کہ آیت کریمہ کے خد و خال، اس کا انداز، اس کے تیور اور اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے۔ واجب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جس پر انہوں نے سوال کیا کہ آقا یہ سمجھ تو آ گئی کہ کچھ ہستیوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، مگر جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کون، ان ہستیوں سے مراد کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی مودت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی و فاطمہ و بناہا، وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو گویا ان ہستیوں کی محبت اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر واجب کر دی ہے، اور یہ وجوب کبھی کبھی فرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں نے پچھلی دونوں نشستوں میں کوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ تو میں نے پچھلی دو نشستوں کا لب لبا بتا رہا ہوں، نچوڑ آپ کو یہ دیا تھا
کہ اہل بیت کی محبت یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کا تعلق ایمان کے مسئلے کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو کروڑ کلمے پڑھتے پھریں، نمازیں پڑھتے پھریں، حج ادا کرتے پھریں، عمرے کرتے پھریں، جو بھی نیک اعمال کرتے پھریں، اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو اس سینے میں کبھی ایمان نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ زور دے کر بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس بات پر آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ معلوم نہیں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں، انشاءاللہ اینڈ پر بھی میں اس کا ذکر کروں گا کہ بعض بدبخت لوگ جو کہتے تھے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اور معاذ اللہ یزید کو معلوم نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا قول ثابت نہیں ہے کہ یزید نے امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا۔ اس پر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ علیہ آپ کی ایک پوری ضخیم کتاب قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں آ چکی ہے، ان قریب انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، القول المتین فی امر یزید اللعین، کہ یزید لعین کے بارے میں حق قول کیا ہے، اور اس میں دلائل کے ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ امام علی مقام کے قتل میں سارا حصہ ہی یزید کا تھا بدبخت، جس پر آپ کی 2 نشستیں باقاعدہ ریکارڈ ہوئی ہیں، اور وہ پچھلے دنوں چلی بھی ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی نظروں سے شاید گزری ہوں، ان کو ضرور سنیں۔ اس کتاب کے تعارف کے حوالے سے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ کتاب بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ بدبخت یزید اس کی حقیقت کیا ہے اور کربلا میں اس کا کردار کیا تھا۔ مگر بنیادی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آج اس طرح کی باتیں کر کے اور پھر مختلف قسم کی کتابیں لکھ کر اور صحابہ کرام کی عظمت کی آڑ میں دلوں میں اہل بیت کا بغض پالا بھی جاتا ہے اور اس بغض کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے خلاصتاً آپ کو یہ بتائی، اب ان کی ڈیٹیلز میں دوبارہ جانا مقصود نہیں ہے، کہ اہل بیت کی محبت یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ مگر آج جس بات پر ہم غور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ کہ کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد محرم کے دن آئے تو بس نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بس ایک جلسہ کر لیا، کوئی ان کے نام پر نیاز دے دی، کوئی دیگ پکا دی، کوئی سبیل لگا دی، اور ان کی شہادت کا ذکر سن کر بس رو دو کے گھر چلے گئے اور سمجھا ہم سے بڑا اہل بیت کا محب کون ہے۔ یاد رکھیں محبت صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے، محبت کچھ اور تقاضا بھی کرتی ہے۔ آج ان کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، محبت کیا تقاضا کرتی ہے۔ یاد رکھیں اس وقت تک محب اپنی محبت کے ہونے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ نہ دے۔ جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے جب تک اس کے نقش قدم پر چلنا نہ شروع کر دے، اس کے رنگ ڈھنگ کو اپنے اوپر طاری نہ کر لے، تب تک وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک خوبی ہے جو قرآن میں بیان کی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہاں خالی محبت کی بات بھی نہیں کی بلکہ فرمایا اشد حبا، حب کے اوپر شدید کا لفظ داخل کر دیا، اور جب محبت شدید ہو جائے تو پھر اسے خالی محبت نہیں کہتے بلکہ اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پکا اور سچا مومن ہو اور وہ مولا سے محبت نہ کرے۔
اور باری تعالیٰ نے ایسے عاشقوں کا ذکر، عاشقوں کا حال قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ہے کہ جن کو پھر میری محبت کی چنگاری مل جائے، اگر پہچاننا چاہو کہ وہ میرے عاشق، میرے محب کیسے ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلوؤں کے بل لیتے ہر وقت وہ میرا ذکر کرتے رہتے، میری یاد میں مگن رہے۔ کہیں ایسے ہی عاشقوں کی نسبت سورہ فرقان میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ میرے وہ عاشق ہیں کہ جب عبادت کے لیے میرے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کبھی ساری ساری رات ان کی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جو اہل ایمان ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت پایہ ثبوت کو کیسے پہنچتی ہے، یہ اس کی علامات ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے، پھر خدا ہے تو اس کی عبادت بھی کرتا ہے۔ مگر قرآن پاک کی ایک بڑی اہم آیت کریمہ معروف جو کئی بار میں نے پڑھی ہوگی، آج اس اینگلز کے آپ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی محبت کے ثبوت کے لیے ایک راستہ بتایا کہ اگر یوں کرو گے تو تم صحیح معنوں میں میرے محب کہلاؤ گے۔ فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو، پہلے میرا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات عمل کرنے سے پاک ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر میری بات سننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی میری باتوں کو سنو، میرے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا نظارہ کر لو، اور میرے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو تکو، میرے مصطفیٰ کے اعمال ہی حقیقت میں خدا کے اعمال ہیں۔ اللہ نے اپنا رنگ خود مصطفیٰ پر چڑھا دیا، ہمیں تو حکم دیا نا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ لو، ہمیں تو حکم دیا کہ رنگو، مگر جب اس کی اپنے محبوب کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے اپنا رنگ خود مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ اور یہ سارے کا سارا قرآن یہ اللہ کے اخلاق ہے، اللہ نے یہ قرآن کو نازل کر کے اپنے محبوب پر نازل کر کے گویا اپنا رنگ اپنے مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ تو فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت متحقق تب ہوگی جب پہلے تم خود کو میری اتباع کے رنگ میں رنگ لو گے، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، کیونکہ میرا رنگ اپنا رنگ نہیں ہے، میرا رنگ وہ ہے جو خدا نے مجھ پر اپنا رنگ چڑھایا ہوا۔ تو گویا میری اتباع میں آنا، میری سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ لینا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم خود کو خدا کے رنگ میں رنگ لو گے۔ تو فرمایا محبوب نے بتاؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت پایہ ثبوت کو تب پہنچے گی جب تم میری اتباع کرنے والے بن جاؤ گے، میرے نقش قدم پر چلنے والے بنو گے، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو فرمایا فقط تمہاری محبت ہی متحقق نہیں ہوگی، وہی صرف پایہ ثبوت کو نہیں پہنچے گی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تمہاری محبت تو ثابت ہو ہی جائے گی کہ تم اس کے محب ہو جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر تمہیں صلہ یہ ملے گا کہ جب خود کو میرے رنگ میں رنگ لو گے تو خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو جس کا میں بنیادی مطلب جو آج کی اس نشست میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محبت اس وقت تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ نہ لے۔ اور آج اہل بیت سے ہم محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، الحمدللہ اس مرکز پر جتنے لوگ آتے ہیں یہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے اور اہل بیت کی محبت کا دم کرنے والے اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آتے ہیں۔
تو میں آج اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ کیا محبت صرف اس بات کا نام ہے کہ سال میں محرم کے دن آئے تو بس نواسہ رسول کی یاد کا ایک جلسہ کر لیں؟ شاید وہ بھی ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی، یا ان کی شہادت کا ذکر سنا اور بس پھر رو دھو کے گھر چلے گئے۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں مختلف محافل اور مجالس میں جانے کا موقع ملتا ہے، مگر جب لوگ ٹائم لیتے ہیں نا تو ان میں سے 90% لوگ محافل کروانے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ آئیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی کیسے تھی، تلواروں کے زخم کتنے آئے، تیر کتنے لگے، نیزے کتنے لگے، گھوڑے نے کیا کہا، بی بی سکینہ نے کیا، وہ جو ایک روایت ہے ہمارا انداز ہے۔ علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، علی اصغر نے کیسے دم توڑا، حضرت عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، حضرت قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، اون و محمد کے لاشیں کیسے گری، ان چیزوں میں انٹرسٹ زیادہ ہے۔ عقیدتاً یہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرنا، سننا اور سن کر اس پر آنسو بہانا اور غم کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ شہادت پر غم کیسا، یہ تو بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ ہم محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے، ایک الگ سبجیکٹ ہے پورا، بس میں بنیادی بات بتا رہا ہوں عقیدتاً کہ یہ غلط سوچ ہے جو ایسی سوچ رکھتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرنا بھی، سننا بھی اور سن کر آنسو بہانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل، تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا کی سنت مبارکہ، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت کہلاتا ہے۔ ابھی یہ شہادت ہوئی نہیں تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط اس شہادت کا تصور کر کے آنسو بہات کیا کرتے۔ تو یہ بات تو حق ہے کہ ان کی شہادتوں کا ذکر کرنا، سننا، آنسو بہانا یہ عبادت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کبھی ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا تن من دن سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا ان کی اتنی بڑی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ سال کے بعد پلٹ کر جب محرم کے دن آئیں تو میرے نانا کے امتی جمع ہو جائیں اور ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں، سنائیں اور بس رو رو کے گھر چلے جائیں؟ کیا خیال ہے اس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات میں نے بتایا کہ جو اتنا کرتا ہے اس کو بھی اجر ملے گا، وہ بھی عبادت شمار ہوگی، مگر نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی کہ ان شہادتوں کا ذکر سنیں اور رو دو کے بس گھر چلے جائیں۔ نواسہ رسول نے فقط کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا، اور آج بدقسمتی ہے کہ ہم اس پیغام کو سننا بھی نہیں چاہتے اور سمجھ کر اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جائزہ لے لیں، آپ نے صرف پاکستان اور گرد و نواح کے ماحول کو آپ سامنے رکھیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین کے نام پر علیہ السلام محرم کے دنوں میں جو مجالس اور محافل کا اہتمام ہوتا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، جس کثرت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان میں ہوتی ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کی ہوں یا اہل سنت والجماعت کی ہوں، جو بھی کرتے ہیں، اور ایسی ایسی محافل اور مجالس بھی ہیں کہ جن پر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا، اور ان لاکھوں مجالس پر خرچ ہونے والی رقم کا اگر حساب لگائیں تو کچھ بعید نہیں ہے وہ اربوں میں چلی جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لاکھوں مجالس کر کے اور ان پر کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ کر کے اگر ہم جائزہ لیں تو ان مجالس سے آج کے دور میں حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ ہم نے دین بھی اپنے اپنے ذوق کا بنا لیا ہے کہ جس کو جتنی بات اچھی بھاتی ہے وہ کہتا ہے بس ایسے ہی ٹھیک ہے، اس سے آگے چلنے کو تیاری کوئی نہیں۔
جو میں نے کہا ہے کہ حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہو رہا، استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اچھے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، اچھی محافل بھی ہوتی ہیں، اچھی مجالس بھی ہوتی ہیں، مگر اکثریت کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کون؟ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ربائی کے تیسرے مصرے میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو حسین کون تو سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ سر داد نداد دست در دست یزید۔ میں وقت بچانے کے لیے پوری ربائی بھی نہیں پڑھ رہا، صرف پیغام وہ دے رہا۔ وہ کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ حسین کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حسین وہ کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، حسین کٹ تو سکتا ہے مگر نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے۔ یہ حسین ہے۔ مگر آج بحثیت قوم ہم اپنا جائزہ لیں تو اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے وہ ہے، ورنہ اکثر و بیشتر 95% قوم کا حال یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص ہر وقت بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ میری بولی کب لگتی ہے، میری قیمت کب لگتی ہے۔ کوئی ہزاروں میں بکتا ہے، کوئی لاکھوں میں بکتا ہے، کوئی کروڑوں میں بکتا ہے اور کوئی اربوں میں بکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت چاہیے تو ابھی مہینہ پہلے آپ کے ملک میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کوئی 20 سیٹوں پر، اس قوم کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح خریدا جاتا ہے، پوری برادری کا سودا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گاؤں کی نالیوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی علاقے کی سڑکوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی بیٹے کی نوکری کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی 2-2 ہزار روپیہ دے کے بک جاتا ہے، کوئی 500 روپیہ دے کے بک جاتا ہے۔ اور جس بیچارے کا کہیں ہاتھ نہیں پہنچتا وہ پولنگ والے دن پیپسی کی ایک بوتل پہ بھی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر شخص بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، گجرات کے اندر 2 بزرگ کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہے، تو بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ تو خرید و فروخت ہی ہو رہی ہوگی، معلوم نہیں ہے بکنے والا کتنے میں بکا ہوگا، خریدنے والوں نے کتنے میں خریدا ہوگا اور ڈیل کروانے والے نے اپنا حصہ کتنا دیا ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ہزاروں میں بکتا ہے، کوئی لاکھوں میں بکتا ہے، کوئی کروڑوں میں بکتا ہے اور کوئی اربوں میں بکتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کیا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے؟ خالی یہ کہ ان کی شہادتوں کا ذکر سنا کے بس رو کے گھر چلے گئے؟ جس دن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھ کر اس قوم نے بکنا چھوڑ دیا، اس دن سے اس ملک اور قوم کے برے دن ختم ہو جائیں۔ بس ہم نے ان کی محبت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ سال کے بعد ایک جلسہ کرنا ہے، ان کے نام پر نیاز دینی ہے، سبیل لگانی ہے، بس یہ ہمارا طرز عمل رہ گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی سیرت کے پہلو اور بھی ایڈ کروں گا۔ آج ان کی سیرت کا ایک رخ جو بتانا چاہ رہا ہوں اور حالات کے ملک کے حالات کے تناظر میں جس بات کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا تن من دن اور سب کچھ ہی قربان کر کے سخاوت کی ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ رہتی دنیا تک شاید کوئی سخاوت کی ایسی مثال بھی پیش نہ کر سکے۔ حسین نے کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں مال دے کے سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی اپنے اولاد قربان کر کے سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا۔ حسین نے اپنا مال بھی، گھر بار بھی، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جان آفریں کے سپرد کر کے قیامت تک آنے والی سخیوں کو زبان حال سے پکار کر آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی سخاوت کرنے کا ارادہ کرے تو حسین جیسی سخاوت بھی کر کے دیکھنا۔ آج ہم حسین کے نقش قدم پر چلنے والے کتنے ہیں؟
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ سارا گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا وہ ہیں کہ جن جیسا سخی چشم فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ سائل سوال کرتا، آپ اتنا عطا کرتے کہ پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں تھے کہ پیچھے کچھ بچا بھی ہے یا نہیں بچا، اور عطا کر کے پوچھتے بھئی اور چاہیے؟ وہ لینے والا مانگنے والا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ آقا آپ دامن میں گنجائش ہی نہیں بچی، اور کیا مانگو؟ آپ کے بابا وہ ہیں کہ جن جیسا سخی کی چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہو، مولا کائنات علی شیر خدا، اور آپ کی والدہ آپ کی اماں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان جیسی سخاوت بھی چشم فلک نے کم ہی دیکھی ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سخاوت کے ڈنکے خود قرآن بجا رہا۔ یہ میں اہل بیت سے محبت کی بات ہے نا، تو محبت کیا ہے؟ محبت ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ میں صرف ان کی سیرت کا قرآن سے وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ حسنین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہزادے تھے، بیمار ہو گئے، ان کی شفا یابی کے لیے انہوں نے 3 روزوں کی منت مانگی۔ مولا کائنات علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان دونوں ہستیوں نے 3 روزوں کی منت مانی کہ اللہ ہمارے ان شہزادوں کو صحت یاب کر دے، 3 روزے رکھیں گے۔ وہ 3 روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلا روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس میں گزرا، شام ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے، قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے؟ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، شام ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے۔ اب دیکھیں نا، مولا کائنات علی شیر خدا کا دسترخوان ہے، وہ ہماری طرح 10 ڈشیں تو نہیں سجی ہوں، مجبور نہیں تھے، ان کا فقر بھی اختیاری تھا، وہ کونین کے مالک تھے۔ ان کے دسترخوان پر کیا ہوگا؟ جو کی خشک روٹی ہوگی، چند کھجوریں ہوں گی، سادہ پانی ہو۔ قریب تھا کہ دوسرے دن روزہ افطار کرتے، پھر دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی ہے جو آج مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا اور اس یتیم کو کھلا دیا، خود پھر خالی پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزرا، پھر شام ہوئی، قریب تھا کہ لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالتے، پھر دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے کھلا دے؟ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس اسیر اور قیدی کو دے دیا اور خود خالی پانی سے افطار کر دیا۔ جب تینوں دن کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دیتے رہے اور خود خالی پانی سے افطار کرتے رہے، تو باری تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ان کے اس عمل کو باری تعالیٰ نے قرآن بنا کر آسمانوں سے نازل فرما دیا، اور سورہ دہر کی آیتیں اتر آئیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہماری رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا کوئی بدلہ لینے کے لیے یا احسان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر دیا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سخاوت کے ڈنکے خود قرآن بجا رہا ہے۔ اور ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ حسین جو ایسے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، جس کی رگوں میں ایسے باپ کا خون گردش کرتا ہو، اور جو ایسی ماں کا دودھ پی کر پروان چڑھا ہو، تو ذرا چشم تصور میں لائیں اس حسن اور حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، تقسیم کر دیا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ اور 3 مواقع ایسے بھی آئے جن مواقع پر آپ اپنے گھر کا آدھا سامان، آدھا آپ نے دے دیا حاجت مندوں کو اور آدھا اپنے لیے رکھا ضرور دو۔
اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، بہت سارے ایسے ہیں کہ جب بھی سائل نے سوال کیا تو آپ نے اس کی ضرورت سے بھی بڑھ کر اسے دیا، سینکڑوں درہم، ہزاروں دینار اور 500 اور ہزار بکریوں کا ریوڑ بھی مانگنے والے کو عطا کر دیا کرتے تھے، اور دینے کے بعد پھر بھی معذرت کرتے کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے، اتنا نہیں تھا کہ جتنی آپ کی ضرورت تھی، پھر کبھی آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو نوازیں۔ آج یہ چند باتیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی سیرت کی میں نے جو رکھی ہیں، اس لیے رکھی ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے ملک کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں کے رہنے والے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ اب وہ باتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آپ کثرت سے ویڈیوز ایسی دیکھ رہے ہیں، بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے ہیں، کوئی پیشہ ور مانگنے والے اور بھیکاری نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً حاجت مند اور ضرورت مند ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کسی سے نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ ان کی آزمائش ان کے صبر کی ہے کہ ایک آزمائش ان پر آئی ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات ہیں، اب وہ کتنا صبر کا دامن تھامتے ہیں اور ایسے حالات میں بھی مولا کے حضور کتنا جھکنے والے بنتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا امتحان ہے کہ جو اس وقت بحفاظت اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، تو ہم اپنے ان بھائیوں کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ جتنے لوگ ہم اپنے گھروں میں ہیں اور اس سیلاب سے بچے ہوئے ہیں، اگر ہر شخص تھوڑا تھوڑا بھی اپنی اس کمائی میں سے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے نکالے تو میرا خیال صرف ایک دو وقت کا کھانا ہی بچا کر ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حاجت مند باقی نہیں بچے گا۔ وہ الگ بات کہ یہ ملک کی سطح پر کرنے والے سارے کام ہیں، حکومت کو ایسے مواقع پر بڑا رول پلے کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی ہے کہ حکمرانوں کو اپنے اللہ سے فرصت نہیں ہے، اپنی کرسی سے فکر نہیں ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے اپنی عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے، مگر ہم میں سے ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے جو توفیق دے رکھی ہے اس توفیق کے مطابق اپنے ان بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرے۔ اس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا کردار پہلے بھی ادا کر رہی ہے، مگر آج سے زیادہ بہتر انداز میں منظم طریقے سے پورے پاکستان بھر سے بھی اور بیرون ممالک جہاں جہاں ہماری تنظیمات ہیں ان کے تعاون سے انشاءاللہ ایک بھرپور رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبلہ حضور کے احکامات کے مطابق کام تو پہلے ہی جاری ہے، الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق لوگ کر رہے ہیں۔ آج باہر اسٹال بھی لگا ہوا ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، آپ جو اپنے عطیات، جو ڈونیشنز، جو زکوٰۃ وغیرہ جمع کروانا چاہیں تو آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اپنے عطیات، زکوٰۃ، ڈونیشنز وہاں پر جمع کروائیں، انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی ایک پائی بھی غلط جگہ پر خرچ نہیں ہوگی، وہ صحیح جگہ پر مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ پھر ہماری تنظیمات منہاج القرآن کے وہ نوجوان، وہ جیالے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے، خود جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی اور ان خاندانوں کی مدد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنی زیادہ اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلیں اور بھرپور اپنا فریضہ انجام دیں تاکہ ہم اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ان کی مدد کر کے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ ہم جو کریں گے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جو باری تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر اس سائل کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ دیا اس لیے نہیں کہ تم پر کوئی احسان کریں یا تم اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ جو کر رہے ہیں فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر کرتے ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو اسی نے لے لینا ہے پلٹ کر، تو ہم اس میں سے اگر آج اپنے غریب بھائیوں کی، حاجت مند بھائیوں کی مدد کے لیے خرچ کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہماری بہتری کا وہ سامان بن جائے گا اور یقیناً آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سیلاب سے متاثرہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔